أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تینوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آئی. اور اسی طرح یہ تینوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ فاتحہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے. ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور دوسرا حصہ بندوں کا ہے. تو جو شروع کی جو 3 آیتیں ہیں ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات بیان فرمائے. اور اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمام قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، تمام قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور اسی طرح انسان کے اوپر، انسان کی زندگی میں 3 حالات ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو یہی 3 حالات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 2 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا ذکر فرمایا، ماضی کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے انسان تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے تجھے بہت کچھ بنا دیا. اے انسان تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے بہت کچھ بنا دیا. جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا اور اس نطفے کو اس کی ماں کے رحم میں ایک لمبی مدت تک رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا اور اس لوتھڑے کو بوٹی بنائی اور اس بوٹی کے ایک حصے کو ہم نے ہڈی بنائی اور اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا اور اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر. جب انسان مکمل تیار ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر روح کو پھونکا اور اسے انسان بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان رکھنے والے ہیں اور بہترین پیدا کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا اور تمام جانداروں کا، تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا اور اس کو روئے زمین کا امام بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا اور اس کو اس مقام تک پہنچایا. یہ ہو گیا ماضی کا ذکر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی ہم پر مسلسل اپنی نعمتیں برسا رہا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی رزق دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اب بھی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو یہ ہو گیا حال کا تذکرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 2 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں ماضی اور حال کا ذکر فرمایا ہے. اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان ماضی اور حال میں بھی خدا کا محتاج تھا اور اسی طرح مستقبل میں بھی خدا کا محتاج رہے گا. یعنی روز جزا کے دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن انسان خدا کا محتاج رہے گا. اس دن اگر کوئی کام آنے والا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس دن اگر کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان ماضی میں بھی خدا کا محتاج تھا، حال میں بھی خدا کا محتاج ہے اور مستقبل میں بھی
خدا کا محتاج رہے گا۔ تو جب انسان ہر حال میں خدا کا محتاج ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت بھی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرے۔ یہی بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 34 آیت بیان فرمائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے بندو میری ہی عبادت کرو اور مجھے ہی سے مدد مانگو، کیونکہ تمام کے تمام انسان محتاج ہیں، بے نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بے نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایاک یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے مفعول بن رہا ہے اور مفعول کی جگہ فعل اور فاعل کے بعد ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایاک کو پہلے لایا۔ مفسرین کرام یہ قاعدہ بتلاتے ہیں کہ کبھی کبھی مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک کو پہلے لا کر حصر پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف میں ہی ہوں، عبادت کا مستحق صرف میں ہی ہوں۔ خاص کرنے کے لیے، حصر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک کو پہلے استعمال کیا ہے، یعنی عبادت کا مستحق صرف میں ہی ہوں اور مدد کا مستحق یعنی مدد کرنے کا مستحق صرف میں ہی، میرے ہی اختیار میں ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے نعبد، یہ نعبد یہ عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی انتہائی تعظیم، عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے سامنے اپنی کم ہمتی کو، اپنی کمزوری کو بتلاتے ہوئے اس کے سامنے سر کو جھکانا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اور کسی کے سامنے مکمل طور پر اپنے ہتھیار ڈال دینا اور مکمل طور پر اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا، اس کے سامنے جھولی کو پھیلانا اور اس سے دستے سوال دراز کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے، نہیں، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، عبادت کی 10 قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت کرنا اور اسی طرح کثرت سے ذکر کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا خدا کی بندگی ہے، اور اسی طرح ذکر و اذکار کرنا خدا کی بندگی ہے۔ نماز پڑھنا خدا کی بندگی ہے، روزہ رکھنا خدا کی بندگی ہے، زکوٰۃ دینا خدا کی بندگی ہے، حج کرنا خدا کی بندگی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا خدا کی بندگی ہے، پیاسے کو پانی پلانا خدا کی بندگی ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا خدا کی بندگی ہے، یتیم کی کفالت کرنا خدا کی بندگی ہے، بیوہ کا سہارا بننا خدا کی بندگی ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا خدا کی بندگی ہے، ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکنا خدا کی بندگی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا خدا کی بندگی ہے۔ ایاک نعبد کا یہ مفہوم، ایاک نعبد کا یہ مفہوم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ کن کاموں میں مدد مانگو اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عموم کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہر دینی کام میں اور ہر دنیاوی کام میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ ہر دینی کام میں اور دنیاوی کام میں، دونوں کاموں میں، ایسا نہیں کہ صرف دینی کام میں اللہ کی مدد، دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کی مدد مانگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نستعین کا لفظ استعمال فرمایا کہ عموم کی طرف اشارہ ہو سکے۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اللہ سے، ہم دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اللہ سے،
ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں بگڑی بنانے والا، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اور ہماری کشتی پار لگانے والا اللہ ہے، ہمیں اولاد دینے والا اللہ ہے، اور ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، اور ہمارے کاروبار میں برکت دینے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، ہمیں حیات دینے والا اللہ ہے، ہمیں شفا دینے والا اللہ ہے، اور ہمیں بیماری دینے والا بھی اللہ ہے۔ عبادت جس کی جائے وہ اللہ ہے، سجدہ جس کے لیے کیا جائے وہ اللہ ہے، رکوع جس کے لیے کیا جائے وہ اللہ ہے، نذر اور منت جس کی مانگی جائے وہ اللہ ہے، جس کے گھر کا طواف کیا جائے وہ اللہ ہے، جس کے نام پر بکرے ذبح کیے جائیں وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نبیوں کو دینے والا اللہ ہے، اولیاء کو دینے والا اللہ ہے، تابعین کو دینے والا اللہ ہے، صحابہ کو دینے والا اللہ ہے، تبع تابعین کو دینے والا اللہ ہے، احکم الحاکمین صرف اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، حاضر و ناظر صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، کل شیء قدیر صرف اللہ ہے، علیم بذات الصدور صرف اللہ ہے، باقی رہنے والا صرف اللہ ہے، شہ رس سے بھی زیادہ قریب صرف اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جس سے مانگا وہ اللہ ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، ایاک نستعین، جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اللہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اور ہر موقع پر جس سے مانگا وہ اللہ ہے۔ مکہ میں مانگا اللہ سے، طائف میں مانگا اللہ سے، غار ثور میں مانگا اللہ سے، غار حرا میں مانگا اللہ سے، اور مدینے میں مانگا اللہ سے، اور مسجد نبوی میں مانگا اللہ سے، غزوہ بدر کے موقع پر مانگا اللہ سے، غزوہ حنین کے موقع پر مانگا اللہ سے، غزوہ تبوک میں مانگا اللہ سے، غزوہ حنین میں مانگا اللہ سے، غزوہ بنی مصطلق میں مانگا اللہ سے، غزوہ ذات الرقاع میں مانگا اللہ سے، فتح خیبر کے موقع پر مانگا اللہ سے، اور فتح مکہ کے موقع پر مانگا اللہ سے، دن میں مانگا اللہ سے، رات میں مانگا اللہ سے، اور حجرہ عائشہ میں مانگا اللہ سے، جنت البقیع میں مانگا اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اللہ سے مانگ مانگ کر تمام امت کو یہ بتلا دیا کہ اے میری امت، میں امام الانبیاء ہونے کے باوجود، میں خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود، میں حبیب کبریا ہونے کے باوجود میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، اور میں ہر چیز اللہ سے مانگتا ہوں۔ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو جو میرا ماننے والا ہوگا، جو میرا امتی ہوگا، وہ حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دو مسئلے اور دو عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی تعظیم، محبت، اطاعت کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ کسی بندے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی شرک جلیل ہے، یہ بھی شرک کہلاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اور ایسے مشرکوں کی سزا قرآن نے یہ بتلایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ شرک کرنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا ایاک نعبد سے، اور دوسرا ہے وہ ایاک نستعین۔ ایاک نستعین یعنی استعانت لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر آپ غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایاک نستعین یعنی کسی اور سے مدد مانگنا،
ایک ہوتا ہے انسان دوسرے انسان سے مدد مانگے کہ بھائی ذرا پانی لا دے، کہ بھائی ذرا کھانا کھلا دے، بھائی ذرا کپڑے پہنا دے، یا فلاں جگہ پر چھوڑ دے، یا فلاں کام کر دے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگ رہا ہے مادی اسباب میں۔ مادی اسباب کہتے ہیں کہ جس کا انسان اختیار رکھتا ہو، جس کا انسان اختیار رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں مادی اسباب۔ مادی اسباب میں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ جب تک ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے کہ دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں۔ تو یہ تو جائز ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مادی اسباب میں مدد مانگ سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غیر مادی اسباب۔ غیر مادی اسباب یعنی انسان جس کا اختیار نہ رکھتا ہو۔ غیر مادی اسباب میں اگر کوئی کسی ولی کے پاس جا کر یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور کوئی اگر کسی نبی یا ولی کا واسطہ لے کر یا ذریعہ لے کر یا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے کہ باری تعالیٰ فلاں نبی کے صدقے طفیل مجھے اولاد عطا فرما، یا فلاں ولی جو کہ آپ کے محبوب ہے میں ان کی محبوبیت کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھے شفا عطا فرما، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور ان دونوں کا جواز قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا منگوانے کے لیے کہا کہ جب اویس قرنی ملے تو ان سے کہہ کر اپنے لیے دعا کرواؤ، اپنے لیے دعا کرواؤ۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی ان دونوں صورتوں کو مانتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مادی اسباب میں انسان سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، اور غیر مادی اسباب میں کسی ولی کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا یہ بھی جائز ہے، اور کسی ولی یا نبی کا واسطہ لے کر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ اب اختلاف کہاں آتا ہے؟ اختلاف اس صورت میں آتا ہے کہ جب ہم کسی نبی یا کسی ولی یا کسی فرشتے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ مختار کل ہے۔ مختار کل کہتے ہیں اس کو جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہو، جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہو، تو یہ تو حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح کسی نبی یا کسی ولی یا کسی فرشتے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل اختیار تو نہیں دیا لیکن چند چیزوں کا اختیار دیا، چند چیزوں کا اختیار دیا۔ اگر ہم کسی ولی کے پاس جا کر کہیں یا کسی نبی کے پاس جا کر کہیں کہ آپ مجھے اولاد دیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ مجھے اولاد دیں، آپ مجھے شفا دیں، بھائی شفا وہ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ شفا ان کی اختیار میں نہیں، اولاد دینا ان کی اختیار میں نہیں۔ یا بعض چیزوں کے اختیار کے بارے میں ہم یہ یقین رکھیں کہ بیماری کے لیے فلاں کے پاس جانا چاہیے، اولاد کے لیے فلاں کے پاس جانا چاہیے، کاروبار میں برکت کے لیے فلاں کے پاس جانا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ مختار کل کا عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے، اور بعض چیزوں کا اختیار کا عقیدہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے ذہن میں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا اپنی کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو دنیاوی نظام کے کچھ امور دے دیے، دنیاوی نظام کے کچھ امور دے دیے۔ مثلا کوئی فرشتہ ہے جو بارش برسانے پر مامور ہے، کوئی فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے پر مامور ہے، اور کوئی فرشتہ ہے جو سورج پھونکنے پر مامور ہے۔ ایسے ہی بہت سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دے دیے۔ اور اسی طرح بعض انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ چیزیں کرتے تھے کہ جس کا انسان اختیار نہیں رکھتا، جو انسان کے بس سے باہر ہو، اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اور بعض اولیاء سے وہ کام صادر ہوتے ہیں کہ جس کا انسان اختیار نہیں رکھتا، جس کو کرامات کہتے ہیں، جس کو کرامات کہتے ہیں۔ معجزات بھی برحق ہے، کرامات بھی برحق ہے۔ اب انسان دیکھنے والا، سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں
فرشتے کو یا فلاں ولی کو یا فلاں ولی کو یہ اختیار دے دیا جو کہ سراسر غلط ہے۔ کسی بھی نبی کا معجزہ یا کسی بھی ولی کی کرامت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، لیکن صرف اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی عظمت کو بتلانے کے لیے، اس ولی کی عظمت کو بتلانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے صادر فرماتے ہیں۔ اس کرامت کا ظہور یا اس معجزے کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی عظمت کو بتلانے کے لیے، اس ولی کی عظمت کو بتلانے کے لیے اس کے ہاتھوں سے اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ اس کی جتنا مثال قرآن موجود ہے، قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی تھی اور اس کو لے کر دشمن کی طرف پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھینکا تو آپ نے، لیکن در حقیقت اس کو کافروں کی آنکھ تک، کافروں کی آنکھوں میں ہم نے پہنچایا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، بظاہر آپ نے پھینکا ہے، ولکن اللہ رمی، لیکن در حقیقت اس کو ہم نے پھینکا ہے، اس کو ہم نے کافروں کی آنکھ تک پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے بطور معجزے کے ہم پر عذاب نازل کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ آسمان سے عذاب کا نازل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ چاہیں گے تو آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کرامت اور اسی طرح معجزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کوئی بھی نبی ہو یا کوئی بھی ولی ہو، ان کے ہاتھوں پر جو صادر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پیچھے مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے، ان کے مقام کو بتلانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے اس کا ظہور فرماتے ہیں، اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کے بارے میں مختار کل کا عقیدہ رکھ کر یا مختار جز کا عقیدہ رکھ کر اس سے وسیلہ مانگنا یا اس سے دعا مانگنا یہ ناجائز ہے۔ اس سے وسیلہ یا دعا مانگنا ناجائز ہے۔ مختار کل کا عقیدہ رکھ کر یا مختار جز کا عقیدہ رکھ کر یہ ناجائز ہے۔ اور کسی نبی سے یا کسی ولی سے وسیلہ یا ذریعہ، صرف ذریعہ اور واسطہ سمجھ کر اس کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے، اس کا وسیلہ اور ذریعہ لینا یہ جائز ہے۔ بات اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنا بنایا گیا، بات اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنا بنایا گیا۔ اس سلسلے میں لوگ دو طرح کے، ایک تو بالکل وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ صرف وسیلے پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت ہے وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، راہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم وسیلے کو بھی مانتے ہیں اور مختار کل کا عقیدہ اور مختار جز کا عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت ہرگز نہیں رکھتے۔ آئی بات سمجھنا؟ بہت مختصر بات اور بہت واضح بات ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنا عقیدہ مکمل طور پر صاف کر لیں اور پکا کر لیں کہ کرنے دھرنے والی ذات وہ صرف اللہ کی، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی طرف سے گر نہیں سکتا، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی وہ گر نہیں سکتا، زمین کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر جا نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نعبد اور نستعین یہ دونوں جمع کی صیغے ہیں۔ نعبد کے معنی آتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین کے معنی آتے ہیں ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی امام نماز کے اندر یہ صورت پڑھا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے
کیونکہ امام کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے یا سنتیں پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم ایاک نعبد کہو، ایاک اعبد مت کہو، یعنی میں عبادت کرتا ہوں نہیں، بلکہ یہاں پر بھی نعبد ہی کہنا ہے. تو اس کا نقطہ مفسرین اکرام یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی وقت اور ہر وقت اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہر وقت دنیا میں ہر جگہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب کوئی انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو انسان یہ تصور کرے کہ میں اپنی عبادت کے اندر ان تمام بندوں کو، ان تمام صلحاء کو، ان تمام نیک بندوں کو اور ان تمام فرشتوں کو اپنی عبادت میں شامل کر رہا ہوں، اپنی عبادت میں شامل کر رہا ہوں. ایسا کرنے سے اس کی عبادت کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس کی عبادت کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ نقطہ ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو اس میں یہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اے باری تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط القرآن نہیں کہا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الحدیث نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ صراط المستقیم، سیدھا راستہ. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی اس راستے پر چلو جن پر انبیاء چلے، اس راستے پر چلو جس راستے پر صدیقین چلے، اس راستے پر چلو جس راستے پر شہداء چلے، اس راستے پر چلو جس راستے پر صلحاء اولیاء اللہ چلے. اگر تم ان راستوں پر چلو گے تو تم کامیاب ہو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر اہدنا ہدایت کے دو معنی مفسرین اکرام نے بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ کسی کو راستہ دکھا دے، اور ایک تو یہ کہ کسی کو راستے پر چلا دے، یعنی منزل مقصود تک اس کو پہنچا دے. کوئی آ کر ہم سے راستہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے، کیسے جانا؟ اب یہاں ٹھہرے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا جاؤ، وہاں سے رائٹ لو، وہاں سے لیفٹ لے لو، اب پہنچ جائیں گے. یہ کہتے ہیں راستہ دکھا دے. اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دے. کوئی آ کر تم سے پوچھا کہ بھائی درگاہ جانا ہے، کیسا جانا؟ چلو بھائی میں آپ کو لے جا کر چھوڑ دوں گا. یہ ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا. تو جب ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، تو ہم یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو منزل مقصود تک پہنچا دے، ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جن پر، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہوئے، اور جو راستے سے گم ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. یہاں پر مغضوب سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہود ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی. مغضوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، مغضوب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو باوجود علم کے محض ضد کی وجہ سے، محض ہٹ درمی کی وجہ سے بات کو نہ مانے. یہود کے پاس علم تھا لیکن وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے، حق کی بات کو نہیں مانتے. اور ضالین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم تو نہیں تھا لیکن جہالت کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں مانتے تھے.
یہاں ضالین سے مراد وہ نصارہ ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ختم پر ایک لفظ کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین قبول کے معنی میں آتے ہیں۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے ایک دعا ہے، یہ دعا ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کر رہا ہے۔ پہلے اس دعا کے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، اور اس کے بعد اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کی جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد ہو، پھر اس کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو، اور پھر تیسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی مراد مانگی جائے۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں بتلایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، دعا کے ختم پر ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے تعلق سے اختلاف بہت زیادہ ہے، اس کو چھیڑنے کی یہاں چنا ضرورت نہیں ہے، اور وقت بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن جب نماز کے اندر ہم ٹھہریں تو سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، تو جو پیچھے کے مقتدی ہوں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ امام کی سورہ فاتحہ پڑھنے کو سنیں، امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کو سنیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک تو یہ کہ خاموش رہ کر سنیں، ایک تو یہ کہ سنیں اور چپ رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنیں اور چپ رہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ دراصل نماز کے لیے، نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک تو جہری نماز ہے، ایک سری نماز ہے۔ جہری نماز جس کے اندر امام قرات زور سے کرتا ہے، جہری یعنی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ مغرب، عشاء، فجر میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ تو ان نمازوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان نمازوں میں ہمیں خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا ہے، خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا ہے۔ پیچھے مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، سورہ فاتحہ مقتدیوں کو پڑھنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ظہر اور عصر کی نماز ہے، یہاں پر امام اپنی آواز کو سری کر کے یعنی آہستہ سے اپنی قرات کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر گرچہ کی مقتدی قرات کو نہیں سن پا رہا، لیکن تب بھی مقتدی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ چپ رہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو دونوں صورتوں میں یعنی جہری نماز میں بھی اور سری نماز میں بھی مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں اور امام کی اتباع کریں، امام کی اقتداء کریں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے،